السلام علیکم ویوز آج کل جیسے کہ یوکرائن اور رشیا کی وار چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سے جو اور ملک ہیں وہ ابھی جو ہے وہ خوف کا شکار ہیں کہ ان پہ بھی جو ہے وہ رشیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور ایک نیوکلیئر جو وار ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک کافی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن ہے اور کافی ہی مشکلات جو ہے آنے والی لگ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ خیر رکھے اور یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ انسان کو تیاری کرنی پڑتی ہے اپنے ایک برے وقت کے لیے۔ تو ایک جو آج کل ایک نیوز چل رہی ہے وہ کافی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پوٹاشیم آیوڈائڈ جو ہے ایک ٹیبلٹ ہے اور یہ جو ہے امریکہ نے کافی ساری جو ہے اٹھا لی ہے مارکیٹ سے، تو وہ بہت سی جگہوں پہ یہ مل بھی نہیں رہی۔ لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو مسئلہ نہیں ہے، یو کے میں مسئلہ نہیں ہے، یورپ میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ باقی جیسے کینیڈا میں نہ مل رہی ہو یا اور جگہوں پہ۔ تو اچھا جی، اب یہ پوٹاشیم آیوڈائڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیوں جو ہے امریکہ نے اگر اس کو سٹاک کر لیا ہے تو وہ کیوں کر لی ہے؟ دیکھیں، جب بھی نیوکلیئر جو حملہ ہوتا ہے ایک دم سے جو ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی ملک پہ نیوکلیئر بام ایک دم سے پھینک دیا جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دم سے جو ریڈیشنز ہوتی ہیں اس جو بلاسٹ سے نکلتی ہیں، تو وہ ان ریڈیشنز میں جو ہے وہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہوتی ہے ایک، اور وہ فوراً سے جو ہے انسانوں کو چپک جاتی ہے اور ان کے جو ہے وہ سانس کے ذریعے سے وہ ان کے خون میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو اب اس ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ تھوڑا سا اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پہلے جاپان میں آپ کو پتہ ہے کہ چرنوبل کا بلاسٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد سے جو جنریشنز پھر بعد میں جو آئیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرپلڈ تھیں، عرصہ دراز جو ہے وہ تابکاری شعاؤں کے اثرات جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں پہ رہے تھے، تو یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اچھا، تو جو یہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا آج میں ظاہر جو میڈیسن کا پہلو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی، تو اس پہ تھوڑا سا بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی پینک ہم لوگ نہیں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ جسٹ ایک نالج ہے جو کہ کام آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ کسی برے وقت میں، کیونکہ دیکھیں جب برا وقت آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر اب کہیں پہ بھی اگر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی دنیا کا ملک ہے، تو اس میں ہی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری جو انفارمیشن ہے ظاہر ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے، اور الیکٹریسٹی اس کے لیے چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دم سے مسدود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ کا ایکسیس نہیں رہتا کہ اچھا جی اب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے تھوڑا سا تیار ہو۔ تو خاص طور پہ جیسے اگر میری نیچر ہے تو میں پہلے سے چیزیں جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کر کے رکھتی ہوں کہ بھئی عین وقت پہ جو ہے وہ مجھے بھاگنا نہ پڑے، یا عین وقت پہ جو ہے مجھے یا میرے بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اچھا ہوتا ہے، کیئرنگ نیچر ایک آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی پینک کریٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے، جسٹ فار انفارمیشن، جسٹ فار نالج، کبھی بھی کسی کے کام بھی آ سکتا ہے یہ نالج۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ملک پہ جو ہے اگر یہ حملہ ہو رہا ہے، پتہ ہی ہے آپ کو کہ جب سے یہ کووڈ آیا اس کے بعد سے دنیا کے حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اینی ہاؤ، اچھا جی، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کی جو نیک ہے اس کے اندر ایک ایسے بٹر فلائی کی طرح کا، ٹھہریں یہ اس کو ایسے بناتے ہیں، ایسے ایک گلینڈ ہوتا ہے پیارا سا، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ۔ اچھا جی، اگر اب یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے نا یہ بھوکا ہے کس چیز کا؟ آیوڈین کا، تو یعنی اس کو بس آیوڈین چاہیے، وہ اب جہاں سے بھی اس کو دے دیں۔ تو اب کیا ہوگا، جیسے اب اس کو تھائرائڈ کو جو ہے ڈیلی بیسس پہ آیوڈین چاہیے ہوتی ہے، تو ویسے تو آپ جو ڈائٹ لیتے ہو، نمک بعض اوقات ہم آیوڈائزڈ یوز کرتے ہیں تو اس کی ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی آیوڈین آپ کے اندر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ فش کھائی جائے تو اس میں آیوڈین ہوتی ہے اور وہ ذرا جو ہے آپ کی صحت کے لیے اسی لیے اچھی ہوتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اگر اب اس کو جیسے اب بم بلاسٹ ہوا، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے جسے آپ کہتے ہیں تابکاری جو ایک شعائیں ہیں یا آیوڈین ہے وہ پھیل گئی، تو اب یہ آیوڈین جو ہے جب آپ کی باڈی میں پہنچی تو یہ والی آیوڈین جو ہے نا اس کو تھائرائڈ کو پیش ہو جائے گی کہ جی اچھا جی یہ آپ جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین لے لیں۔ تو یہ تھائرائڈ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً سے وہی ریڈیو ایکٹیو جو آیوڈین ہوگی وہ لے لینی ہے، اور اس سے اس نے اپنا تھائرائڈ ہارمون بنا لینا ہے۔
تو ہم نے جو ہے نا اس کو تھائرائڈ کو ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کھانے نہیں دینا. تو اگر جو ہے خدا نخواستہ ایک دم سے آپ کو پتہ چلتا ہے جی حملہ ہو گیا ہے، کوئی نیوکلیئر وار کسی بھی جہاں پہ بھی آپ جس کنٹری میں بھی ہو اس پہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے فوراً سے پہلے آپ نے پوٹاشیم آیوڈائڈ جو ہے، اس کو نام ادھر لکھ دیتے ہیں، یا آیوڈین کی سمپل جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یہ ہے پوٹاشیم آیوڈائڈ. ٹھیک ہے، یا تو یہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آیوڈین کی سمپل ٹیبلٹس ہوتی ہیں، آپ نے وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لے لینی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو تھائرائڈ کی جو آیوڈین کی کمی ہے، ہم وہ فوراً سے اس کو اچھی والی آیوڈین اس کو پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر جب اس کا پیٹ تھائرائڈ کا بھر جائے گا، اس کو جو ہے اس کی ڈیلی نیڈ پوری ہو جائے گی آیوڈین کی، تو پھر بے شک ریڈیو ایکٹیو آیوڈین اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ جو ہے وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح یہ ہے کہ وہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پھیلنے سے رک جائے گی. تو یہ ایکچولی اس کا میکانزم ہے جو کہ ظاہر ابھی دنیا جو ہے یہ تھوڑی سی پوٹاشیم آیوڈائڈ ابھی آہستہ آہستہ یہ یہاں مارکیٹس میں سے جہاں پہ بھی آپ دنیا میں ہو، جہاں پہ چانس ہے ظاہر ہے کہ بھئی اگر حملے کا چانس ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بعد میں نہ ملے. تو یہ پوٹاشیم آیوڈائڈ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آیوڈین کی ٹیبلٹس ملتی ہیں 65 جو ہوتا ہے یوزلی آئی تھنک اس کی ہوتی ہے ڈوز 65 ملی گرام اف آئی ایم ناٹ رانگ. لیکن یہ ڈوز آپ کو ذرا پھر خود ہی چیک کریں، اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ لے لی جائے. لیکن اس کے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ ظاہر ریشز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات آپ کو جو ہے میٹیلک ٹیسٹ آ جاتا ہے، پھر وہ بعض اوقات جو آپ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے جو سلائیوری گلینڈز ہیں، وہ بعض اوقات تھوڑی سی ان میں سویلنگ ہو جائے گی، تو اس کے تھوڑے سے نقصان بھی ہوتے ہیں. تو یہ تبھی لینی ہوتی ہے جب اگر خدا نخواستہ حملہ ہو، ویسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ حملہ ہو تو جو ایڈلٹس ہیں، اور پھر بچوں کی ڈوز جو ہے وہ آپ پہلے ہی کیلکولیٹ کروا کے رکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ بچوں کو کیا ڈوز دینی ہے. کوئی پریگننٹ فیمیل ہے تو ان کو بھی دینی ہوتی ہے، ان کی بھی ڈوز آپ پہلے سے ہی کیلکولیٹ کر کے رکھیں تو اچھی بات ہے. اچھا، اس ویڈیو کے نیچے میں آپ کو ایک بک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ایک امریکن ڈاکٹر کی ہے، اور انہوں نے وہ فری جو ہے نا انہوں نے یہ سب کو دے دی ہے. تو اس کا جو ہے جو لوگ ظاہر انٹرسٹڈ ہیں بھئی آپ نے بھی نیوکلیئر جو اگر اٹیک ہو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کو کیسے جو ہے سیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. ابھی میں نے بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھی، لیکن یہ ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں بھی پڑھوں گی. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے جو ہے نا وہ شیئر کر دیتی ہوں، تاکہ کسی کو انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں. اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا انسان کو پتہ ہو. دیکھیں یہ نالج ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی جب ہم انسان کے سر پہ پڑے تو تبھی وہ ایک کام کرنے بھاگے. تو وہ پہلے سے اگر آپ کو نالج ہو تو آپ جب وقت آتا ہے تو آپ پھر پینک کا شکار نہیں ہوگے. تو اس طرح سے جیسے جو ہے وہ میں نے تو یہ سوچا کہ ایک ایسا ریسپیریٹر جو ہوتا ہے ماسک وہ لے کے رکھ لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہر گھر میں نا ایک بندہ ہوتا ہے جو جس کے کام جو ہوتے ہیں نا کبھی نہیں رکتے، چاہے باہر جو ہے وہ نیوکلیئر اٹیک ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس کو کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ریسپیریٹر ماسک وغیرہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلیں باقی لوگ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اگر آپ ڈین بناتے ہو تو اس میں چھپ کے سارے جو ہے نا لوگ بیٹھ جائیں، لیکن جو ایک پرسن ہے جس نے کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہونا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ریسپیریٹر ماسک ایٹ لیسٹ پہن لے، اس کو جو ہے وہ پراپر اس کی پروٹیکٹیو سوٹ ہو، وہ جیسے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کووڈ میں لوگوں نے پہنا تھا. تو یہ ایسا تھوڑا سا کچھ یہ ماحول تھوڑا سا رکھنا پڑے گا اپنی پروٹیکشن کے لیے، کہ تاکہ جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہیں کسی ملک پہ، تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا تیار ہوں، آپ کو مسئلہ نہ ہو. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تو یہ جسٹ ایک انفارمیشن، ایک نالج کے لیے ایک ویڈیو تھی. اس کے لیے آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کے بارے میں سوچیں. ظاہر دنیا میں ایک جو ہے وہ ہے کچھ چل رہا، تو پھر ظاہر اس پہ جو ہے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس بارے میں سوچ کے رکھے پہلے سے ہی. تو اوکے، اللہ حافظ.